لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جس میں خائن بددیانت کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ اور اس زمانے میں رو نبستہ بولے گا۔ پوچھا گیا، رو نبستہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیر اور کمینہ آدمی جو عوام الناس کے معاملات گفتگو کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب چھن گیا۔ اگر لوگوں کو علم ہو کہ سخت گرمی یا اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے تو اسے ادا کرنے کے لیے دوڑ لگائیں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کیا ثواب ہے تو یقیناً ان میں شریک ہوں۔ اگر انہیں گھٹنوں کے بل بھی چل کر آنا پڑے، اور اگر انہیں معلوم ہو کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس کے حصول کے لیے ضرور قرعہ اندازی کریں۔ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموشی سے سنتا رہے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے۔ انہوں نے کہا، جیسے آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ بہت جھوٹ بکنے والا تھا، اس کی جھوٹی باتیں اس حد تک نقل کی جاتی کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہے گا
کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ یہ اللہ سے اس ملاقات کے شوق کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ سنگین حالات اور آزمائشوں کی وجہ سے ہوگا۔ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت سے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ ابلیس نے اپنے رب سے کہا تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک کرنا ہے۔